ناظرین السلام علیکم. حب دنیا کی اس سیریز میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے کہ دنیا کی مثال اس سمندر کے پانی جیسی ہے کہ جس کو پینے والا اور پیتا جاتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے. یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ اگر کبھی پانی ختم ہو گیا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سمندر کا پانی پی لیں تو وہ اتنا کھارا ہوتا ہے، کہنے کو پانی ہے لیکن پھر بھی اس سے پیاس بجھنے کا کوئی احساس نہیں ہو پاتا. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح ہم کتنا بھی چاہیں اس دنیا کو حاصل کر لیں لیکن حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے لیکن یہ سب کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو آئیے ایک بار پھر جانتے ہیں آپا سے کہ کیسے اس سمندر کے پانی کو نہ پئیں اور کیسے اپنی موت کے نزدیک نہ چلے جائیں. اس کا کیا علاج ہے، دیکھتے ہیں حدیثوں میں ہمیں کیا مل رہا ہے. اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا اب جیسے کہ اب تک ہم یہ جانتے آئے ہیں کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور انسان بہت سارے ایسے غلط اقدامات اٹھا لیتا ہے جو اسی کے پھر خسارے میں نقصان میں ڈال دیتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا آخرت کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ یہاں رہ کر ہم کو آخرت بنانی ہے، تو کیا ہمارا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً پوری طرح صحیح ہوگا کیونکہ خداوند عالم نے یقیناً ہمیں آخرت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے ہی عمل انجام دو. تو یقیناً جب آخرت کے لیے ہماری خلقت ہوئی ہے، اس دنیا کے لیے نہیں ہوئی ہے، آخرت کے لیے ہوئی ہے، تو یقیناً وہاں پر ہی ہماری نگاہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت تک پہنچنا کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنا کر ہے. دنیا کی زندگی تو فقط پروردگار عالم نے ایک ذریعہ بنایا. جیسے کہ ہم سفر کرتے ہیں تو ایک برج ہوتا ہے اور اس برج پر سے انسان جب گزرتا ہے دوسری جانب اس کی منزل ہوتی ہے. منزل تک پہنچنا مقصد ہے، اس لیے وہ برج سے گزر رہا ہوتا ہے. لیکن کیا کوئی انسان ایسا پایا جائے جو یہ کہے کہ نہیں بس ہم برج پر آ چکے ہیں، اب یہیں پر بسیرا کریں گے، یہیں رہنا ہے، اب یہی برج ہمیں بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے تو ہم اس برج سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے؟ نہیں، بلکہ عقل مند تو وہی ہے کہ جو اس برج سے گزر جائے اور اپنی منزل تک پہنچے. اسے ایک ذریعہ بنایا گیا ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو بھی بس ایک ذریعہ بنایا ہے کہ اس سے ہمیں گزر کر اپنی منزل مقصود یعنی آخرت تک کے پہنچنا ہے. تو یقیناً جب پہنچنا وہاں تک ہے تو ہمیں اس کے متعلق اور زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا. ملائکہ کائنات کی ایک حدیث کو بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دو قبل اس کے کہ تمہارے جسموں کو اس سے نکالا جائے. یعنی کہ اس دنیا میں جب ہم محبت اپنے دل میں اس دنیا کی پالتے ہیں تب وہ آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش کرنا بند کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہیں آسان لفظوں میں کہ آخرت کے لیے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں کے لیے ذخیرہ کرنا بند کر دیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو بھی رہنا نہیں ہے، ہر ایک چیز فانی ہے سوائے پروردگار عالم کے. تو مولا کائنات اپنے جملے میں واضح کر رہے ہیں کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے جسموں کو نکال دے. یہاں سے ہمارے جسم نکال دیے جاتے ہیں، یقیناً ہم آخرت کی طرف بڑھتے ہیں. مولا کائنات کی ایک دوسری حدیث کو بیان کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں دنیا اور آخرت، بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے، دونوں کو ساتھ میں لے کر چلیں، یعنی پوری طرح سے دنیا بھی حاصل کر لی جائے بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ میں اور بہت ہی آرام دہ زندگی ہو. جیسے کہ انگلش میں آپ لفظ استعمال کرتی ہیں لگژریز، تو یقیناً وہ لائف اسٹائل ہمیں چاہیے، بالکل ہائی فائی ایک دم ہر چیز ایون. یعنی اگر لباس کا بھی معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں برانڈڈ ہی چاہیے. تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں ایک لباس دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ہمارے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، ہمیں بہتر بھی بنا رہا ہے، ہمیں خوبصورت بھی بنا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ برانڈ ہم نے نہیں سنا تو ہم نے کہا نہیں ہمیں برانڈڈ چیز ہی چاہیے، جبکہ کام اس سے بھی چل سکتا تھا. تو یہ محبت دنیا کی ہے جو اس طرح سے ہمیں آمادہ کرتی، نہیں چیزیں برانڈڈ ہی لینا ہے، چیزیں وہی لینا ہے. ہم موبائل بھی لیتے وقت سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آئی فون ہوگا تب تو بات بنے گی، تب تو بات بنے گی کہ ہم کہہ سکیں گے ہمارے پاس اتنا بڑا برانڈ ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہ محبت دنیا ہی ہے. وہ لیتے ہی فوراً پرانا بھی ہو جاتا ہے، اگلے سال ایک نیا نکل آتا ہے فوراً، پھر ہر ایک سال تو لے بھی نہیں پاتے ہیں، بس ایک خواہش رہ جاتی ہے. یہی دنیا کی تو ایک حقیقت ہے واقعاً. اگر ہم غور کریں جن چیزوں کو بھی ہم بڑی محبت بڑا برانڈڈ کہتے ہیں، کیا ان چیزوں میں بھی
خرابی نہیں آتی؟ آتی ہے، یقیناً آتی ہے. تو یہ چیزیں ایک مرتبہ ہمیں آمادہ کر رہی ہیں نا کہ دنیا اور آخرت دونوں نہیں مل سکتی ساتھ میں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو عورتوں کی طرح ہیں. یعنی کہ کس طرح سے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی دو عورتیں ہوں اور جب ایک کو راضی کرتا ہے دوسری ناراض ہو جاتی ہے. تو ایک مرد ہے، اگر دو شادیاں ہیں، دو بیویاں ہیں، تو یہ بہت ہی ناممکن سی بات لگے گی کہ دونوں کو وہ راضی کر سکا ہو. ایک کو راضی کرنے جاتا ہے، دوسری ناراض ہوتی. مثال مولا کائنات دے رہے ہیں اس دنیا اور آخرت کی کہ اگر انسان دنیا کو پوری طرح خوش کر رہا ہے، دنیا حاصل کر رہا ہے، تب تو پھر آخرت اس کی کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوگا، اس پر کہیں نہ کہیں آخرت اس سے دور ہوگی. اور اگر آخرت کے لیے کام کر رہا ہے تو دنیا میں بہت سی چیزیں اسے نہیں ملیں گی. لیکن جو چیزیں یہاں نہیں ملیں گی آخرت کی، تو وہ چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی وہاں کی زندگی کے ساتھ میں. تو بہترین سودا یہ ہے کہ عقل مندی کا اظہار کیا جائے، آخرت کی باقی رہنے والی چیزیں، وہاں کی بہترین زندگی، خدا کی جزا، اس کی عطا، ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا جائے. اب ہم نے کئی ایسے مومن دیکھے ہیں جو بہت پیسے والے بھی ہیں اور بہت اچھی لگژریس لائف جو آپ نے کہا ویسی گزار بھی رہے ہیں اور ساتھ میں مومن بھی ہیں. تو اگر یہ کہیں ہم کہ بھائی دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے اگر ہم یا دنیا سے محبت کریں گے تو کئی سارے گناہ انجام دینے لگیں گے، تو کیا اس میں حقیقت ہے کوئی؟ کیونکہ مومنین بھی تو پیسے والے ہیں ہی الحمدللہ، اللہ نے اچھے سے رکھا ہے، پھر آخرت میں بھی ان کے لیے حصہ ہے. تو مال و دولت کے بہت زیادہ آنے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہا ہے یہ اصل مسئلہ ہے. کہ اگر دولت آنے کے بعد بھی وہ مغرور نہیں ہے، اب بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، دولت آنے کے بعد اب بھی اسے دوسروں کے حق کا بہت خیال رہتا ہے، دولت آنے کے بعد اسے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہمارے گھر، خاندان میں، عزیز و اقربا میں، سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں، پڑوسیوں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا سو جا رہا ہے اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے اگر وہ بے قرار رہتا ہے تو ایسی دولت آتی ہے جو اس کے پاس بہت زیادہ ہے اور اس دولت کو اس راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس نے دولت کے ذریعے سے ان تمام کام کو انجام دیا، خمس ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہے تو بہترین چیز ہے. لیکن اگر دولت آنے کے بعد وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ جاتا ہے اور پھر بس اس دنیا میں ملوث ہو گیا، تب یہ دولت اس کے لیے وبال جان بنتی ہے کہ وہ مسئلہ ہوتے ہیں. ہم اپنے علماء کرام کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے بڑے بڑے عالم دین آیت اللہ سیستانی، خدا ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے. ہمارے علماء حق کہ جو کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں. ہم ایک مرتبہ ان کی بایوگرافی کو پڑھیں کہ کتنی سادہ زندگی یہ گزارتے ہیں. اور اگر آیت اللہ سیستانی کی زندگی کو بھی ہم دیکھیں کہ نجف اشرف میں جہاں رہتے ہیں کہ کتنا بہت معمولی سا مکان ان کا، بہت معمولی سی گلیاں ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جس سے اتنی شہرت مل جائے وہ اپنے آپ میں کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں رہ رہا ہو کہ اس ایریا میں اس کا نام ہو، سوسائٹی مانی جانی ہوئی ہو، یا ہم اگر ممبئی میں رہ رہے ہوں تو کوئی نامچین علاقہ ہو کہ وہاں پہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم فلاں جگہ پر ہمارا مکان ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے آیت اللہ سیستانی سے محبت کرتی ہے. ان کے ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے بہت سے افراد موجود ہیں پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں. لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سادہ لوی انہوں نے اختیار کی، بڑی سادہ زندگی ہے، بہت ہی زندگی کو آسان طریقے سے وہ جی رہے ہیں اور آخرت کی طرف کتنا زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے بہتر بنایا ہے کہ انہیں دیکھ کر کے نہ جانے ہم جیسے کتنے کم علم جو ہیں، ہم جیسے کتنے گنہگار افراد جو ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ علماء حق ہمارے لیے یقیناً ایک بہت بڑا ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ کر کے ہمارے پاس جواب موجود ہے کہ ان کے پاس خمس کی رقم آتی ہے، ان کے پاس اور بہت سے ایسی رقم آتی ہے کہ جس کے ذریعے چاہیں تو وہ بھی اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو وہ صحیح راہ میں استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو سادہ بناتے ہیں کیونکہ آخرت کی خوشنودی پر ان کی نگاہ ہوتی. تو یقیناً جب مال و دولت آنے کے بعد بھی انسان آخرت پر نگاہ کرتا ہے تو پھر یہ مال و دولت اس پر غلبہ نہیں پاتی ہے. اور نہ صرف ہم مال و دولت کی کیوں بات کریں بلکہ کوئی بھی چیز کسی بھی اعتبار سے انسان اگر آخرت پر نگاہ رکھتا ہے اور اس دنیا کی محبت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا تو یقیناً وہ اپنے آپ کو بہت سے گناہ سے بچاتا ہے. لیکن جہاں اس نے ذرا سی غفلت برتی اور یہ خیال کیا کہ نہیں اس دنیا کی زندگی تو بہت ہے، ابھی تو ہم بہت جئیں گے، تو لہٰذا ذرا اپنے آپ کو سپیس دینا چاہیے، ذرا اپنے آپ کو کھل کر جینے کا موقع دینا چاہیے. تو اب وہاں پر جہاں یہ سوچ آئی ابلیس وہیں پر اور اضافہ کرتا ہے. یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہوں گی آپ کے سامنے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا
اور تقریباً 200 سال کی عمر اس کی ہو گئی اور بہت ہی عابد و زاہد انسان، عبادت گزار اور خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ ایک روز 200 سال تقریباً اس کی زندگی کے گزر گئے تو اس نے خدا سے دعا کی کہ پروردگار عالم میں ابلیس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ابلیس جو لوگوں کو بہکاتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب اس نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے پوچھا اس سے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ اس عابد نے پوچھا اس سے پہلے تم کبھی میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ اس سے پہلے کبھی تم نے مجھے نہیں یاد کیا، آج تم نے دعا کی ہے اس لیے میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا اس سے پہلے کیا تم نے کوشش نہیں کی کہ تم مجھے آ کر بہکاتے؟ یہ عابد نے پوچھا۔ تو یہ ابلیس کہتا ہے کہ ہاں میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ تمہارے ذہن میں اللہ کی یاد رہتی تھی، تم خدا کی طرف تمہاری توجہ رہتی تھی۔ اس دنیا کی محبت کو میں نے کئی مرتبہ چاہا تمہاری طرف، تمہارے دل میں ڈالوں، لیکن چونکہ الہی یاد تمہارے اندر موجود تھی، ذکر خدا کرتے تھے، اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب یہ کہتا ہے ابلیس کہ لیکن آج میں یہاں پر ظاہر ہوا ہوں بلکہ تمہارے اسی اچھے کام کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ابلیس کس طرح سے فتنوں کو پیش کرتا ہے، بعض دفعہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ ابلیس کہتا ہے یہی تمہاری اچھائیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی 200 سال کی ہوئی اور مزید اللہ نے تمہاری زندگی کو اور 200 سال بڑھایا ہے، یعنی پوری 400 ایئرس تم جیو گے، یعنی ابھی یہ 200 سال کا ہے نا، تو اس نے کہا کہ یہ 200 سال تمہاری زندگی اللہ نے اسی بنا پر دی، تمہاری اچھائی، عبادتیں، نیکیوں کی وجہ سے، اور اللہ نے 200 سال اور تمہیں عطا کیے کہ تم مزید اور 200 سال جیو گے۔ اب یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب یہ جو جملہ اس نے یہاں کہہ دیا، اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہماری موت کی راز کو اللہ نے رکھا نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب وہ اس دنیا سے گزر جائے گا، ملک الموت کب آ جائیں گے، کب روح قبض کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ ہم کب مرنے والے ہیں تو بڑے مسائل زندگی کے اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن ان مسائل سے اللہ نے بچانے کے لیے اس بات کو ہمارے لیے راز رکھا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا انسان، یا خود اپنے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے کہ کب مرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا اب اسے تو معلوم ہو گیا کہ 200 سال اور جیے گا، اس کے بعد کہیں موت آئے گی۔ اب اس ابلیس کے جانے کے بعد یہ عابد جو 200 سالوں سے اس قدر بہترین طریقے سے عبادت کر رہا تھا، خیال کرنے لگا کہ 200 سال تو مزید اور زندگی ہے میری، تو میں اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے، آرام ہے، آسائش ہے، ان سے میں کیوں اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار میں نے کی ہے؟ کیوں نہ ان چیزوں سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ دنیا کی یہ تمام چیزیں کتنی پیاری ہیں، ان سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے۔ اب یہاں تک کہ چلیے پھر بھی ٹھیک ہے کہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جائے، اللہ نے نعمتیں رحمتیں دی ہی ہیں، اس لیے نعمتیں اتاری ہیں کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ لیکن جب اس نے دنیا میں ملوث ہونا شروع کیا، اب یہ دنیا کی محبت ایسی حاوی ہونے لگی کہ یہ عابد عبادتوں سے ذرا کترانے لگا۔ رفتہ رفتہ اول وقت کو اس نے چھوڑنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ عالم یہ ہو گیا کہ جو دنیا کی چیزیں اسے اچھی لگتی انہیں اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے یہ کوششیں کرنے لگا، حتیٰ کہ عالم یہ ہو گیا کہ کبھی جھوٹ بولنے لگا، کبھی برائیاں بھی کرنے لگا، دیگر اور بھی جو گناہ تھے ان کی طرف بھی اس کے قدم بڑھنے لگے۔ وجہ کیا تھی کہ اسے دنیا حاصل کرنی تھی، وجہ کیا تھی کہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ 200 سال اور جیے گا۔ تو اب اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا ملوث کر لیا کہ ابھی چند سال بیتے تھے کہ اسرائیل نازل ہوئے، ملک الموت آئے۔ اب اس وقت کی حدیثوں میں ہے کہ ایک زمانے ایسے گزرے ہیں نبیوں کے کہ جب لوگ اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ ملک الموت ہیں۔ اب جب دیکھا تو ایک مرتبہ پریشان ہو کر کہتا ہے کہ ابھی میری 200 سال کی زندگی باقی ہے، ابھی کیوں وہاں پہ آ گئے؟ ملک الموت پلٹ کر کہتے ہیں بے شک تمہاری زندگی باقی تھی، لیکن تمہارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، آخرت کو فراموش کرنے کی وجہ سے اور اس دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کی وجہ سے اللہ نے زندگی کو کم کر دیا، لہٰذا اب تمہارا بلاوا آ گیا ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کا۔ جو 200 سال اس نے عبادت کی تھی وہ بھی ضائع ہوگی، یہاں پر جو اب 200 سال کی یہ امید لگائے بیٹھا تھا وہ بھی گھٹا دیے گئے، اور اس عالم میں اب اس دنیا سے جا رہا ہے کہ جب گناہ اور معصیت میں پورا ڈوبا ہوا ہے۔ تو اگر آخرت کی طرف سے لمحہ بھر کے لیے بے غافل ہوئے اور اس دنیا کی محبت کو حاوی ہونے دیا ہم نے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہو۔ یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے سے ہماری زندگی کم ہو جاتی ہے، یہ حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے، رزق کم ہوتا ہے، عمر کم ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزوں پر اثر ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دوسری طرف ہم نے کتنی مرتبہ سوچا کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے
پڑھتے ہیں, ہم جوشن کبیر پڑھتے ہیں, کہاں اگر کہیں ذہن میں ہمارے آ گیا کہ شاید کوئی جادو ٹونے کا معاملہ تو نہیں ہے, بہت سی اس سے ریلیٹڈ دعائیں پڑھتے ہیں, لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اثر کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو کتنا پاک کیا اس پر ہم نے غور نہیں کیا. بعض دفعہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ کسی کی دل آزاری ہم نے کی, اس سے ہم نے معافی مانگی کہ نہیں, ہم نے کہیں پر کسی کا حق مار لیا ہے, اس کا حق ہم نے لوٹایا کہ نہیں, والدین کی عزت و احترام کرنا کہیں ہم نے بند تو نہیں کر دیا, کہیں والدین کا دل دکھانے میں ہم کوئی کسر باقی نہیں رکھتے, کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے, کہیں اولاد کو تربیت جو کرنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے ہم نے اسے یوں ہی چھوڑ دیا ہے اور تربیت کے حوالے سے ہم متوجہ نہیں ہیں. بہت سی غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں بار الہ دعائیں تو اتنی پڑھ رہے ہیں اور اثر کیوں نہیں ہوتا. پہلے ان چیزوں کو سولو کرنا شروع کریں, پھر جب دعائیں پڑھیں گے تب وہ قبولیت کے مقام پر پہنچیں گی انشاءاللہ. آپا اب جیسے کہ آپ نے کہا بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوتی, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری دعائیں تلاشتے رہتے ہیں, رزق میں برکت ہو جائے, اضافہ ہو جائے اور مال و دولت حاصل ہو جائے, بس اس طرح کی جو دعائیں ہیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے رہتے ہیں. تو اور ایسا حدیث میں بھی ملتا ہے کہ بھائی جس کے پاس دولت ہے, مال و دولت ہے, اس کے لیے پردیس بھی دیس ہے, اور جو غربت میں ہے اس کا دیس بھی پردیس ہے. یعنی مال و دولت ہونا بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم چاہیں دونوں حاصل ہوں, دنیا بھی ہماری اچھی ہو, لائف بھی ہماری بہت اچھی, مطلب دنیا کی جو لائف ہے بہت اچھا لائف سٹائل ہو, لگژریس لائف سٹائل ہو, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کو دونوں مل جائے, آخرت میں بھی ہم صحیح چلیں, دنیا بھی ہماری اچھی ہو؟ اگر آپ کے سوال کا جواب ایک جملے میں دینا چاہوں تو بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ ہماری تمام تر نیکیاں دنیا میں بھی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور آخرت میں بھی. بالخصوص کچھ چیزیں جن پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور حدیث میں بیان بھی کیا گیا کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جس کے ذریعے ہمیں مل سکتی ہے, دنیا میں بھی بھلائی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر جو ہے خداوند عالم عنایت فرماتا ہے. اور وہ حدیث مبارکہ کی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جس کو 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر عطا کی گئی, اور وہ یہ ہیں. پھر وہ 4 چیزیں آپ بیان فرما رہے ہیں, یعنی یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو دنیا کی بھی بھلائی اس کے پاس ہے اور آخرت کی بھی بھلائی, یعنی دونوں فائدے اسے ملیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے سچ بولنا, یعنی سچائی بالکل بہت اہم چیز ہے, اور دین اسلام اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ جب بھی کلام کریں سچ بولیں, جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لیں. ہر فساد کی جڑ جو ہے جھوٹ ہے, اور اس کے برعکس ہماری زندگی میں بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ کا سہارا زیادہ لیتے ہیں, بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں, ہنسی مذاق کرنی ہے تو جھوٹ بول دیا, کسی کے درمیان بات کر رہے ہیں تو وہاں جھوٹ کا سہارا لے کر کے بلا ضرورت بھی, ضرورت ہو تب بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. فقط جھوٹ کی اجازت کہاں پر ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان, 2 رشتہ دار ہیں, ان کے درمیان جو ناراض ہیں ان کے درمیان صلح کرانی, آپ ان سے جا کر کہہ دیں کہ آپ ان سے کیوں ناراض ہیں, تو آپ کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں, بھلے اس نے نہ سوچا ہو, ان سے بھی جا کر کہہ دیں وہ تو آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. یہاں پر اس جھوٹ کی اجازت اسلام دیتا ہے, لیکن اس کے علاوہ نہیں کہ انسان اپنے دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو لہٰذا پہلی چیز کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اسے مل جائے گی اگر وہ سچ بولتا ہے. تو ہم رسول خدا کی مثال دیکھیں کہ رسالت مآب اس دور میں کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یقین نہیں کرتے, رسول اللہ کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے, نہ ہی دین اسلام انہوں نے قبول کیا, لیکن اس کے باوجود 2 کوالٹی ایسی تھی رسول اللہ کی جس کا وہ بھی جو ہے اقرار کرتے تھے اور اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس آ کر کے رکھتے تھے. اور وہ کیا تھی؟ صادق و امین کی آپ کی صفت, یعنی وہ کہتے تھے کہ ہاں رسول اللہ صادق بھی ہیں, سچے بھی ہیں, اور امانت دار ان سے بہتر نہیں پایا, ان سے بہتر ہم نے کسی کو سچا نہیں پایا. یعنی سچائی جو ہے اس کے ذریعے اٹریکٹ ہوتا ہے انسان, یقیناً کہ یہ انسان سچا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان قابل احترام ہوتا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے, آج کچھ کہہ رہا ہے, باہر ہم نے اسے کچھ اور بولتے ہوئے دیکھا, تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی عزت کم ہوتی ہے اور آخرت کا تو نقصان ہے. دوسری چیز یہی امانت داری کے اعتبار سے کہ اگر انسان اس دنیا میں امانت دار ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے. امانت داری چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو, چاہے ایک رومال کی امانت داری ہی کیوں نہ ہو, یا کسی کا ایک لفظ آپ کے پاس امانت کے طور پر کیوں نہ ہو, یہاں تک کہ کوئی موبائل کا پاسورڈ اگر آپ کو بتا دے اور کہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ پر یقین کر کے کسی کو نہ بتائیے گا, تو وہ پاسورڈ کے وہ 4 نمبر بھی اگر ہیں وہ بھی امانت ہے اگر اس کی اجازت نہیں ہے.
تو یہ باریکیاں ہم بعض دفعہ نہیں اس قدر غور کرتے، لیکن واقعاً اگر اجازت نہیں ہے تو وہ پاس ورڈ بھی ہمارے لیے امانت کا کام کرے گا. اگر ہم نے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو بتا دیا نہیں موبائل کھول لیجئے ہمیں پتہ ہے ان کا پاس ورڈ، اور اس کی اجازت نہیں تھی، تو یہ امانت میں خیانت ہم نے کی ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں، سچ بولنا اور امانت داری، دنیا میں بھی فائدہ انسان کو پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی. تیسری چیز ہے شکم کو حرام سے بچانا. یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی نسل میں یہ چیزیں اثر کرتی رہتی ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان یا مومنہ بنانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے اول شرط کیا ہے؟ اپنے شکم کو پاک کرے، حرام چیزوں کو نہ کھائے، حرام غذا نہ ہو اس کی، یا حرام سورسز سے اس کے پاس رزق آ رہا ہے تو وہ سورس جو ہے بند کرے. تو یہ تمام چیزیں خیال کرنے کی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی موجود. اور چوتھی چیز حسن خلق ہے، اچھا اخلاق. دنیا میں بھی اس کا فائدہ اللہ دیتا ہے ہمیں اور آخرت میں بھی. جو حسن خلق رکھتا ہے، جس کا اچھا اخلاق ہے، تو ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں کس طرح سے احترام کا باعث بنا ہے، ہر ایک کی نگاہ میں وہ سب کا فیوریٹ بنا ہوا ہے، اور آخرت میں خدا کی نگاہ میں بھی یقیناً اس کے لیے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں مولا کائنات بیان فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اللہ نے ان چاروں چیزوں میں رکھا ہے، سچ بولنے میں، امانت داری میں، شکم کو حرام سے بچانے میں، اور حسن خلق یعنی اچھے اخلاق کے اندر. ابا حسن خلق میں اگر ہم سب سے اچھے سے ملتے ہیں نا، تو آج ایک ٹیگ کر دیا گیا ہے کہ جو سب سے اچھے سے ملتا ہے نا وہ منافق ہے. تو کیسے کیا جائے؟ بولا جاتا ہے ان کے تو سبھی دوست ہیں، ان کو تو سبھی پسند کرتے ہیں، یہ منافق ہے. اس کا کیا کریں؟ اچھا یہ لوگوں کی روایتیں ہیں، تو لہٰذا جو معتبر تو ہے نہیں، تو اب ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینا ہے جو معصومین نے ہمیں بیان کیا. ان کا حکم ہے کہ آپ سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر کے ملیے. تو لہٰذا ہمیں غور تو انہی کی طرف کرنا ہے، معصومین کی طرف کرنا ہے، وہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں. نتیجہ ہمیں لوگوں سے حاصل نہیں کرنا ہے کہ لوگ اس کے نتیجے میں ہمارے ایکشن کا کیا ری ایکشن دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا. کیونکہ خیر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ایکشن کا ری ایکشن کیا ہو، تو ہماری کسی بھی اچھائیوں کا صلہ زیادہ تر دنیا ایسی ہے کہ جہاں پر اچھائی کرنے والوں کو اس کی اچھائی کا صلہ نہیں ملتا، اور اس کے برعکس ملتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور اس کے زیادہ تر ہم دیکھیں کہ برعکس برائیاں ہی ہاتھ لگتی ہیں. بلکہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ چیزیں حدیثوں میں معصوم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں اور اس کا جواب آپ کو برائی میں ملے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری وہ نیکی قبول ہے خدا کی بارگاہ میں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اچھا اخلاق رکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود دوسروں کو آبجیکشن ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ منافق ہے. ٹھیک ہے آپ کی نگاہ میں ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں ہم بہتر ہو رہے ہیں اپنے اخلاق کو. کیونکہ ہم کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں پسند کرتے یا ہم ان کو نہیں پسند کرتے، لیکن پھر بھی اگر ہم ان کے ساتھ اچھے سے مل رہے ہیں تو یہ اچھے اخلاق میں ہی آئے گا. اس میں منافقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے نہیں. اب ضروری نہیں ان کو جب دیکھیں منہ ہی بنائے. رسالت مآب سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی، ہماری معصوم ہستیوں سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی. وہ جانتے تھے کہ کون سے لوگ ان کے جو ہیں دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل کس قدر اچھا رہا. ہم دیکھیں مولا کائنات کی ابن ملجم ملعون نے مولا کائنات کو شہید کیا، ضربت لگائی، لیکن پھر بھی مولا کائنات کا طرز عمل کہ اپنے قاتل کی پیاس کا بھی خیال ہے کہ اگر دودھ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اسے بھی سیراب کر دیا جائے. تو یہ طرز عمل ہمارے معصومین کا، ہم ان کے ماننے والے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارا طرز عمل بھی انہی کے جیسا ہونا چاہیے. تب تو ہم کہہ سکتے ہیں واقعاً اہل بیت سے محبت ہے. لیکن اگر ان سے مخالف ہو کر کے دنیا کی محبت میں دنیا داری کی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا، تب تو پھر اہل بیت سے دور ہوئے، آخرت سے دور ہوئے. دنیا ہی ہمیں ملے گی، آخرت ملنے والی نہیں. جی آپا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین یہی پیغام ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جو آپا نے بتائیں کہ اگر یہ چار چیزیں اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اور لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آخر میں جسے ہمیں پلیز کرنا ہے، جسے ہمیں راضی کرنا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر وہ کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو پھر چاہے سارے لوگ وہ چیز کر رہے ہوں ہمیں نہیں کرنا ہے. وہ چیز جو کرنے کہہ رہا ہے چاہے ساری دنیا وہ نہ کر رہی ہو، اس کی مخالف ہو، لیکن ہمیں وہ انجام دینا ہے. تو ناظرین جیسے کہ وہ بہت ہی مشہور بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب ہم وہ چیزیں انجام دیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے تو پھر اللہ ہمارے لیے وہ چیزیں آسان کرے گا جو ہم اس سے امیدیں رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.